بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے پادریوں کے کرتوت اور اس کی قسط نمبر 2۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے پادریوں کے کرتوت اور اس کی قسط نمبر 2۔ ناظرین کرام، صلیبی دنیا میں آئے روز منظر عام پر آنے والے پادریوں کے جنسی سکینڈلز اور دیگر خرافات پر ان لوگوں کو تو حیرت ہو سکتی ہے جو بائبل کی عبارتوں اور صلیبی گرجوں کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے، یا پھر صلیبی فلسفہ روحانیت، کفارہ، رسم بپتسمہ اور عقیدہ تثلیث و اعتراف سے بے خبر ہیں۔ بائبل کا ایک بہت بڑا حصہ فحش جنسی داستانوں پر ہی مشتمل ہے، اور بعض حصے تو اس قدر فحش ہیں کہ شریف آدمی تنہائی میں بھی پڑھتا ہوا شرماتا ہے۔ مثلا بائبل کی کتاب حزقیل کے بعض ابواب بائبل کا مطالعہ کرنے والے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک جنسی داستان کے ختم ہونے پر ہی الہی کلام کا کچھ حصہ آتا ہے اور پھر دوسری جنسی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح الہی تعلیمات کو فحش جنسی داستانوں میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام جن کی سیرت اور کردار اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے، بائبل نے ان کا خوبصورت اور معصوم چہرہ بھی بری طرح مسخ کیا ہے، اور شاید و نادر ہی کوئی ایسا نبی بچا ہے جس کا سکینڈل نہ بنایا گیا ہو۔ خود ساختہ بائبل کے اوراق پر اگر ہم نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی سگی بیٹیاں اپنے باپ کو شراب پلا کر ان سے مباشرت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اپنی بہو سے، داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت ہمسائی پر فریفتہ ہو کر اسے حاملہ کر کے اس کے شوہر کو مروا دیتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام کا بیٹا امنون اپنی حسین و جمیل کنواری بہن کی عصمت دری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی 700 بیویوں اور 300 حرموں کا تذکرہ بھی کم رنگین نہیں ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام اور دیگر مقدس ہستیوں کی بیویوں کی طرف سے اپنے شوہروں کو لونڈیاں پیش کرنے کی داستانیں بھی بائبل میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے اولاد بھائی کے مر جانے پر اس کے نام کی نسل چلانے کے لیے بیوہ کو بغیر نکاح کے حملہ کرنے کی ترغیب دلانے والی کہانیاں بھی اس بائبل میں موجود ہیں۔ المختصر بائبل کے مصنفین نے اسوہ حسنہ کے حامل کرداروں اور ملت کے ہیروز کو خود ساختہ جنسی سکینڈلوں میں آلود کر کے جنسی بے راہ روی کی ایک ایسی سڑک قائم کی ہے جس پر گزشتہ 2000 سالوں سے صلیبی عوام اور ان کے مذہبی پیشوا دوڑ رہے ہیں۔ عیسائیت کے مذہبی پیشواؤں نے خود ساختہ بائبل کی جنسی خرافات کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر گردوں میں شامل کیا، اور رہبانیت کے نتیجے میں جنم لینے والی جنسی کوتنوں، خوبصورت نوعمر لڑکوں، اعتراف اور بپتسمہ کے لیے آنے والی عورتوں کی حرمت کو پامال کر کے بجھایا۔ اپنے سیاہ کرتوتوں کے جواز کے لیے انہوں نے اپنے پیارے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی معاف نہ کیا، اور ان پر بھی جنسی حوالے سے ناقابل تحریر الزام لگا دیے۔ نسل نو اپنے ہیروز اور ہیروئنوں یعنی کہ مذہبی پیشوا اور ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ جس ملت کے انبیاء اور مذہبی پیشواؤں کا سب سے اہم کام جنسی عیاشی ہو، اس قوم میں بے حیائی کے جنسی سکینڈل فروغ نہیں پائیں گے تو اور کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، جنسی لذت کی خواہش انسان کی ایک فطرتی ضرورت ہے۔ ایسی فطرتی ضرورت کو ایک محدود حد تک دبایا تو جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس فطرتی خواہش کو جائز طریقوں سے پورا کرنے کے بجائے عیسائیت کے مذہبی پیشواؤں نے اسے ختم کرنے کے لیے رہبانیت کو رواج دیا ہے، اور جنسی لذتوں کو گرجوں سے وابستہ افراد کے لیے ایک شجرہ ممنوع قرار دیا ہے۔ گرجوں کی عملی زندگی میں یہ ایک ایسا ممنوع پھل تھا جسے ہر پادری اور بشپ نے کھانا چاہا اور بیشتر نے کھایا بھی۔ بائبل کو زیر مطالعہ رکھ کر اس شجرہ ممنوع سے بچنا ممکن ہی نہیں کہ بائبل کی جنسی داستانیں جنسی خواہش کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی لیے بیشتر گرجے جنسی لذت حاصل کرنے کے اڈے بن گئے ہیں۔ صلیبی دنیا کے گرجے ہوں یا گھر، ہر جگہ جنسی لذت سر فہرست نظر آتی ہے۔ کوئی لوط علیہ السلام کی ترقی خود ساختہ داستان کو جواز بنا کر اپنی ہی بیٹیوں کی حرمت سے کھیل رہا ہے، تو کوئی امنون کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی سگی بہن کی عصمت کو پامال کر رہا ہے۔ کوئی داؤد کے فعل کو جواز بنا کر اپنے ہمسائے کے بستر کو گندا کر رہا ہے،
ناظرین کرام، چرچ کی تاریخ ہی پڑھ لیں، بڑے بڑے مذہبی پیشوا نہ صرف اپنی ہی بیٹی اور بہن سے مباشرت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے ہی نطفے سے پیدا ہونے والے اپنے نواسے اور بھانجے کو بھی اپنا صلبی بیٹا تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بائبل نے یہود و نصارہ کے ہیروز کا کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، اور کسی نے اپنی بہو سے، اور کسی نے اپنی بہن سے، اور کسی نے اپنے باپ کی بیٹی سے۔ ناظرین کرم، صلیبی دنیا کے گھر اور گرجے بائبل کی اس آیت کا شاہکار نمونہ ہے، جب قوم ہی اہل صدوم کی پیروکار ہو تو پھر پادری پیچھے کیوں رہیں گے؟ صلیبی دنیا میں بے حیائی کی ایک اہم وجہ حلال و حرام میں امتیاز کا نہ ہونا ہے۔ حرام خوری کا ایک اہم پھل بے حیائی ہے۔ سور کا گوشت اور شراب بھی بے حیائی کو پروان چڑھاتے ہیں، اور یہ خود دونوں اشیاء صلیبیوں کی غذا کا اہم حصہ ہیں۔ مزید یہ کہ جس مذہب کی اخلاقی تعلیمات شرک و بدعات، ظلم و تشدد اور جنسی آلودگی کی سے لتھڑی ہوئی ہوں، اس کے پیروکاروں اور مذہبی پیشواؤں کے حوالے سے یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ کوئی با اخلاق اور پاکیزہ کردار کے حامل لوگ ہوں گے۔ ناظرین کرام، صلیبیوں کے عقائد و رسوم کو جاننے کے لیے اور پادریوں کے اصل چہرے کو پہچاننے کے لیے یہ ویڈیوز کسی بھی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں ہے۔ ان ویڈیوز کے مطالعے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنے آپ کو بدتر مہذب کہنے والی صلیبی دنیا در حقیقت ایک گندے نظریاتی نالے کی مخلوق ہے، اور پادری اس گندے نالے کے وہ سانپ ہیں جو اسے مزید گندا اور زہریلا بنا رہے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی آڑ میں بعض لوگ انداز بیان پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی واضح نصیحت نہیں ہے، بلکہ نظریاتی جنگ کے میدان میں بتائے گئے تاریخی حقائق پر مشتمل ویڈیوز ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اہل کتاب سے بحث کرو مگر عمدے طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ظلم کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وقت، ہر حال میں اور ہر طرح سے لوگوں کے مقابلے میں نرم و شرین ہی نہ بنے رہیں کہ دنیا دائی حق کی شرافت کو کمزور اور مسکت سمجھ بیٹھے۔ اور صلیبیوں کے ظالم اور بد اخلاق ہونے میں کس کو شک ہے؟ یہود و نصارہ کے لیے نرم گوشہ اور ہمدردی رکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گندے نظریاتی نالے کی یہ مخلوق اخلاقی میدان میں اپنے آپ کو اسفل السافلین سے بھی گرا چکی ہیں، اور نالے کے گند کو اعلیٰ اور برتر تہذیب کا نام دے کر مسلم دنیا میں بھی اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں حقائق جاننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیخیں اور چلائیں کہ لوگوں، جسے تم خوبصورت تہذیب سمجھ رہے ہو وہ انسانیت کا زہر ہے، جس کو تم راہبر سمجھ رہے ہو وہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اور صرف اتنا کہنے سے لوگ یقین نہیں کریں گے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے صلیبی چہرے سے نقاب اتارنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرامی، تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ بھی انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔